ادھر ایک شارٹ نوٹس پہ آنے کا بہت شکریہ. آج ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. پورا ملک اور ہمارے ورکر سپورٹر ایک جلسے کے انتظار میں ان کے لیے چارج بیٹھا ہوا تھا. اپنی فل تیاری کے لیے آج خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ایک سب سے بڑا جلسہ اسلام آباد میں منعقد ہونے جا رہا تھا. اس جلسے کے لیے ہم نے درخواست دی ہوئی تھی. 4 ریٹ پٹیشنیں فائل ہو چکی تھی. 4 مہینے کے بعد ایک NOC اسلام آباد ہائی کورٹ کی پرمیشن سے ملی تھی. وہ NOC ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے کورٹ میں سبمٹ کر کے ہمارے حوالے کیا تھا. وہ NOC کسی بھی ایگزیکٹو آرڈر سے، چاہے وہ کمشنر ہے چاہے وہ چیف کمشنر ہے، ان کے آرڈر سے وہ NOC کینسل نہیں ہو سکتا. ہم نے ہمیشہ سے قانون کا سہارا لیا ہے. جب ہم ریلی ہولڈ کرتے ہیں، پہلے اناؤنس کرتے ہیں، پرامن رکھتے ہیں اور ہر مرتبہ ایک NOC کے ساتھ جلسہ کرتے ہیں. ہمارے NOC کو کینسل کر کے کل ہی اس سائٹ کو ٹیک اوور کر لیا گیا تھا جو انلیگل اور غیر آئینی تھا. ہم نے پھر بھی قانون کا سہارا لیتے ہوئے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کنٹمپٹ پٹیشن فائل کی. عدالت کے سامنے ہم وہ نکات ان کے گوش گزار کرانے چلے گئے اور یہ آج ہم نے کوشش کی کہ آج ہی ہماری کیس کی ہیئرنگ ہو اور جو NOC ہمارا کینسل ہو چکا تھا وہ کینسلیشن کا آرڈر سسپینڈ ہو. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیٹرڈے کی وجہ سے آج چیف جسٹس صاحب اویلیبل نہیں تھے، پیونی جج صاحب بھی اویلیبل نہیں تھے اور بابر ستار صاحب جانر بھی اویلیبل نہیں تھے. آج اس کی ہیئرنگ نہیں ہو سکی. ہمیں امید ہے انشاءاللہ اس اپلیکیشن کی ہیئرنگ منڈے کو ہوگی. ہم نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ قانون کے مطابق بڑھتے ہوئے ہم عدلیہ سے ہی NOC لے کے جلسہ کریں گے. ہمارے ورکر بڑے اس کے لیے پرامید تھے. ہم نے اس کے بعد اپنی پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ کی. اس پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں ہم نے اپنے سارے پارلیمنٹیرین جو اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ان کو بھی مدعو کیا تھا. اور اس میں جو ہمارا جلسہ ہونے جا رہا تھا تحریک تحفظ آئین پاکستان، قانون کی سربلندی کے لیے تھا، آئین کی بالادستی کے لیے تھا، خان صاحب کی آزادی کے لیے اور رہائی کے لیے، کیونکہ وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس وقت 70% پاکستان کو. خان صاحب کے بغیر کوئی سیاسی سسٹم کمپلیٹ نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے پولیٹیکل کمیٹی میں فیصلہ کیا ہوا ہے. آج اس پولیٹیکل پارٹی میں کمیٹی میں یونانیمس فیصلہ ہم نے یہ کیا ہے، چونکہ ہم کورٹ جا چکے ہیں، عدالت سے ہی ہمیں NOC ملی تھی، اس لیے ہم نے فور دا ٹائم نہیں آج کے منعقدہ جلسہ جو 6 بجے آج 6 جولائی کو ہونے جا رہا تھا تحفظ آئین پاکستان کے زیر نگرانی، اس جلسے کو آج ہم پوسٹ پون کر رہے ہیں. اور اس سے اللہ تعالیٰ ہائی کورٹ میں جو پٹیشن ہماری منڈے کو لگے گی اس میں ہم کورٹ سے درخواست کریں گے کہ جلد سے جلد عاشورہ کے بعد ہمیں کوئی بھی ڈیٹ دے دے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جلسہ ہو کے رہے گا اور سب سے بڑا جلسہ انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد کے تاریخ کا ہوگا. میں ایک بات آج ایک وضاحت کے ساتھ کہہ دوں، ہم نے جتنے بھی پریس کانفرنسز اس دفتر میں کیے ہیں، اس سینٹرل آفس میں کیے ہیں، اس کو ہمیشہ سے ماڈریٹ کیا ہے ہمارے ایک آفیسر ڈیڈیکیٹڈ ورکر رضوان احمد صاحب نے، اور اس کی فیملی کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے. کل اس کو اغوا کیا گیا، اٹھایا گیا، ڈسپیئر کروایا گیا اور اس کے بھائی نعمان کو بھی آج تک پتہ نہیں ہے کہ اس کو کہاں رکھا گیا ہے. وہ اس کی فیملی درخواست دے رہی ہے لیکن اس کی فیملی کی ابھی تک کوئی درخواست ایکسیپٹ نہیں ہوئی. یہ معاملہ بھی ہم عدالت کے سامنے لے کے آئیں گے اور ہم اس کی جو اغوا ہے
اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم پہلے سے جو مشوانی صاحب کے بھائیوں کو اٹھایا ہے، عامر مغل صاحب کو جو اٹھایا ہے، جو گئے ہوئے تھے اسلام آباد کی، ان کی بھی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ 47 کی حکومت چند دنوں کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خلاف ہمارا یہ اسٹرگل قانون کی سربلندی کے لیے اور ڈیموکریسی کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے گا۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میڈیا کے آپ کا دل کے تھا 25 مئی ہو یا پھر آپ کا یہ تھا 18 مارچ تھا، یہاں پہ ابھی علی محمد خان صاحب جوڈیشل کمپلیکس میں ہم لوگ جب نکلتے ہیں، یقین جانے ہمارے سروں پہ کفن باندھا ہوتا ہے۔ جس وقت ٹیئر گیس شیلنگ ڈائریکٹلی آ رہی ہوتی ہے اور گولے وہاں پہ سیدھا مار رہے ہوتے ہیں، ربر بلیٹس، جس وقت ڈنڈے برس رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی پیار محبت کے نہیں ہوتے ہیں، ان کے پاس آرڈرز ہوتے ہیں کہ انسان کو ختم کر دو، وہ ہم لوگ سہتے ہیں، ہم نے سہے ہیں۔ کس کے لیے؟ جمہوریت کے لیے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے، اور کرتے رہیں گے۔ جان ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کے لیے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے۔ دوسرا کوشچن انہوں نے پارلیمنٹ کا پوچھا، پارلیمنٹ کے میرے پارلیمنٹیرین ساتھی موجود ہیں، نیو ٹائمر فرسٹ ٹائمرز بھی موجود ہیں یہاں پہ۔ ان کی پرفارمنس میں اپنے ساتھیوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، جو اس پارلیمنٹ میں ہمارے ینگ ایم این ایز اور ہماری ٹیم، ہمارے جو ایکسپیرینس ایم این ایز کی جو پرفارمنس ہے، گورنمنٹ کو بیک فٹ پہ رکھا، گورنمنٹ کو ہلنے نہیں دیا، گورنمنٹ کا بجٹ فیل پروف کیا، اور گورنمنٹ کے اپنے اراکین نے اپنے بجٹ کو انہوں نے ڈیفینڈ ہی نہیں کر پائے۔ ان کے بڑے بڑے لوگ تھے، وہ بجٹ پہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک اقتصادی دہشت گردی کا بجٹ تھا، یہ ایک ڈرون اٹیک تھا پاکستان کی عوام کے خلاف، اور یہ ہم نے پروف کیا وہاں پہ۔ اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ مؤثر انداز سے پارلیمنٹ کے اندر بھی کام کر رہے ہیں اور باہر بھی۔ بھوک ہڑتال کا جس وقت وزیر اعظم صاحب نے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حکم دیا، بھوک ہڑتال تو چھوٹی چیز ہے میرے بھائی، جان بھی حاضر ہے۔ دیکھیے، جہاں تک اے بی سی کا تعلق ہے تو نہیں، تو ابھی فارمل انویٹیشن ہمارے پاس آیا، نئی گورنمنٹ نے اس کی فارمل کی ڈیٹ سیٹ کی ہے، لیکن یہ ابھی نہیں۔ اس کو اسمبلی کے فورم پہ بھی ہم نے اناؤنس کر دیا تھا، جس وقت سعودی ڈیلیگیشن آئی تھی اس وقت بھی ہم نے خان صاحب کے لحاظ سے یہی اناؤنس کیا تھا کہ خان صاحب کی ڈائریکشن یہی ہے کہ اگر پاکستان کا کوئی بھی فرینڈلی ملک کا لیڈر ڈگنیٹریز وہ پاکستان آ جاتے اور ہمیں دعوت دی جاتی ان کے فنکشن میں جانے کی، تو ہم جائیں گے۔ ہمیں جس وقت دعوت دی گئی تھی تو ہم نے سی پیک میں بھی چائنا والے میں تو ہم چلے گئے اور ہم نے جوائن کیا تھا، اور فار دا لارجر انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ بے شک ہماری ریزرویشن بہت اسٹرانگ ہے۔ ہم ان کی اتھارٹی نہیں مانتے، ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ریزرو پر بیٹھے ہوئے ہیں، 547 کی حکومت ہے، لیکن اگر ہمیں دعوت آئی ہے تو یہی خان صاحب کی ہدایت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اے پی سی میں شرکت کریں گے۔ اے پی سی کا ایجنڈا دیکھیں گے کہ ایجنڈا اے پی سی کا کیا ہے، اس کے مطابق یہاں پہ شیرازی صاحب میں ایک چیز درست کر، بار بار آپ کہتے ہیں جی کہ ریاست ہم لوگ ہیں، چوکیدار آ کے آپ کے گھر پہ قبضہ کرنے کے لیے میں مالک مکان ہوں، نہیں بھائی جان، ریاست یہاں پہ بیٹھ کے، ریاست آپ کی یہاں پہ جینون فارم 45 یہ سب یہ ریاست ہے، باقی سارا ایک پھر ہے۔ ایک سیکنڈ بہت اچھا کوشچن ہے، میں اس پہ بات کروں گا، اور لیگل ٹرم بات میں پھر پیرسٹور صاحب یا کیسر صاحب بات کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز ہمارے کارکنان کے ڈر سے یہ لوگوں نے یہ قدم اٹھایا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ دور جگہ پہ ترنول پہ ان کو دیں گے جگہ، وہ جگہ خود انہوں نے مارک کی۔ میں نے انسسٹ کیا، میں نے کہا جو کوآرڈینیٹس دیے ہیں وہاں پہ ہی جانا ہے، آس پیری ادھر اور کہیں وہیں پہ ہم نے اپنا ڈیرا لگایا وہاں پہ۔ کل میں پھر پوچھ رہا ہوں نا، انہوں نے جو یا تو کمشنر وہ اپنے ہوش و واس میں نہیں تھا،
یہ آپ کا چیف کمشنر یا پھر ڈپٹی کمشنر ہو شو آواز میں نہیں تھا. بھنگ پیا, چرس پیا, کیا پیا انہوں نے؟ اوپر سے چیک ہونا چاہیے نا, پتہ ہونا چاہیے. نمبر 1 ان کا بلڈ ٹیسٹ کرائیں, میڈیکل چیک اپ کرائیں. دوسری اہم چیز جناب والا یہ ہے کہ ہمارے کارکنان جس طرح موبلائزڈ ہیں, آٹومیٹک پہ آٹو پہ چلتے ہیں, الحمدللہ ان کے ڈر سے, میں نے اس لیے اپنی باتوں میں کہا ہم لوگ سلوٹ پیش کرتے ہیں اپنے کارکنان کو, ان کے ڈر سے یہ لوگ جو ہے یہ ہوش کھو بیٹھے ہیں اور انہوں نے این او سی ختم کر دی ہے. اور کیا کیا نے, انہوں نے کنٹمپٹ آف کورٹ کی ہے. ایک ڈپٹی کمشنر کو اور ایس ایس پی کو پہلے بھی قید ہوئی تھی, سزا ہوئی تھی, یہ خود پھر وہ کام کرنے جا رہے ہیں. اگلا جلسہ جو ہے نا, اگلا جلسہ ہائی کورٹ نے جو اجازت دی تھی نا, یہ بات سن لیں, اگلا سن لیجیے. ہائی کورٹ اسلام آباد, آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ڈائریکشن ایک زمانے میں دی تھی کہ آپ جلسہ کریں گے F9 پارک میں یا جو پریڈ گراؤنڈ. اگلا جلسہ ہم اسلام آباد کے اندر انشاءاللہ کریں گے عدالت کے حکم سے. جی سر, آپ نے یہ کہا کہ $20 کا جو بھی بجٹ ہوگا وہ ہم چیک کریں گے. آپ کے دور میں جب آپ وزیر تھے, اسد کیسر صاحب قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے, اس وقت بھی $20 ایکٹیو تھے اور آپ کے مخالفین کو کھایا جاتا تھا. اس میں کیا آج قوم سے معافی مانگیں گے؟ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ابھی اندھیر نگری ہو رہی ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہو رہی, اور ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. اور ہم لوگ آج تک دریا عبور کر کے وہاں پہ آئے, معافی یہ لوگ مانگیں گے.